اور ویورز اب بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف جس کا ہم ایکچولی انتظار کرتے ہیں جیسے ہی رمضان ٹرانسمیشن ہماری شروع ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، گائیڈنس ملتی ہے. اور آج کا ٹاپک ویورز ہر گھر کا ایشو ہے، ہر انسان کا ایشو ہے، ہر انڈیویجول کا ایشو ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں غیبت پہ، چغلی پہ. آئیے ملتے ہیں اپنے پینل آف اسکالرز سے. ہمارے ساتھ عالم دین ہیں ڈاکٹر پیر سید ضیاء الحسنین. السلام علیکم پیر صاحب. السلام علیکم. آپ کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے پیارے بھائی علامہ حسن رضا باقر نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اینڈ دین آف کورس وی ہیو ود اس ڈاکٹر علی وقار قادری، اسکالر، رائٹر، ہمارے شو کے اسلامک کانٹینٹ ہیڈ اینڈ این اینکر پرسن ہمسیلف. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو موسٹ امپورٹنٹ کویسچن، غیبت اور چغلی کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا اس میں کوئی ڈفرینس ہے؟ پہلے یہ کلیئر کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد بات کو آگے لے کے بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیبت اور چغلی میں ایک باریک سا فرق پایا جاتا ہے. عام طور پہ لوگ اس کو ایک معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ٹیکنیکلی اس میں فرق ہے. یہ ایک چیز نہیں ہے. غیبت ہوتی ہے کہ غیبت ویل ڈیفائنڈ ہے، سب جانتے ہیں. غیبت یہ ہوتی ہے کہ کسی فرد کی غیر موجودگی میں وہ بات کی جائے جو اگر اس کے سامنے کی جاتی تو اس کو ناپسند ہوتی. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی نا سورہ الحجرات کی کہ خبردار غیبت نہ کرو، یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو حضور سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا وہ پہلو اس کی ذات کا ذکر کرے جو اگر اس کے سامنے کیا جاتا تو اس کو برا لگتا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اگر وہ پہلو اس کے اندر ہو جو ہم برائی ذکر کر رہے ہیں، اگر جینوینلی وہ اس میں پائی جائے تو پھر. تو حضور نے فرمایا اگر وہ اس کے اندر پائی جائے تو تب ہی غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر نہیں پائی جائے تو پھر یہ بہتان اور الزام ہے. یہ ہو گئی غیبت. اب چغلی کیا ہے؟ چغلی کے لیے عربی میں بھی دونوں کے لیے الگ الگ لفظ ہیں. چغلی کہتے ہیں بغیر کسی مقصد کے ادھر کی بات ادھر کرنا اور مقصد فساد ہونا. ادھر کی بات ادھر کرنا، چھوٹی بات کو بڑھا دینا، لا یعنی قسم کی باتیں کرنا، ایگزیجریٹ کر دینا، پورا سچ نہ بتانا، پوری بات میں سے اپنی مرضی کا سچ لے لینا اور کہنا میں تو سچ بولے آئی، سمجھے نا، میں نے تو سچ بولا تھا، اور فساد ڈلوا دینا، ادھر کی بات ادھر کرنا. تو یہ ہے چغلی. دونوں خطرناک چیزیں، دونوں سے منع کیا گیا ہے، دونوں حرام ہیں، حرام قطعی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے. تو پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ تو فرمایا تم گمان کرتے ہو کہ اس نے کوئی تمہاری نظر میں جو بہت بڑے گناہ ہیں وہ کیے. نہیں، تمہاری نظر میں اس نے وہ گناہ کیے ہیں جو تمہاری نظر میں چھوٹے ہیں لیکن قبر میں عذاب ہو رہا ہے. ایک یہ کہ ایک چغلی کرتا تھا، اور دوسرا اپنی صفائی کا، جسم کی صفائی کا اور گندگی سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا. آپ اندازہ کر لیجئے اسلام کی اپروچ کو ذرا دیکھیے، وہ کتنا پازیٹیو انسان بنانا چاہتا ہے. اور ہمارے ہاں آرتھر جیفری کی ایک کتاب ہے، میں پڑھ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، امبیرسمنٹ ہوئی پڑھ کے. اس نے یعنی جس طرح نہیں کہتے پنجابی میں ہمارے یہاں نہیں کہتے منہ پہ چپیڑے لگانا، اس نے وہ کام کیا. وہ کہتا ہے جی یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمان، یہ ہے دی پروفٹ محمد کی تعلیمات اور یہ ہے مسلمان کا عمل. اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان میں سے یہ درست ہے یا یہ والے جو ہیں یہ درست ہیں. ان کا قول یہ ہے کہ یہ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن یہ پریکٹیکلی تو فالو نہیں کر رہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو یہ بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے. میں نہیں سمجھتا کہ کم از کم میں تو اس سے پوری طرح سے پاک ہوں. سمجھ آئیے؟ یہ ایسی خطرناک چیز ہے. چغلی کا مقصد، چغلی کا جو موٹیو ہے وہ غیبت ہے، وہ اندر کا حسد ہوتا ہے، اور غیبت کا، اور چغلی کا ایویں زبان کا چسکا ہوتا ہے. اور بات یہ ہے کہ انسان بڑی دفعہ جانتے ہوئے اور بڑی دفعہ نہ جانتے ہوئے انکانشیسلی چغلیاں لگانی شروع کر دیتا ہے. جیسے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ بھئی ساس نے اپنی بہو کے بارے میں کوئی بات کی، وہ بات جا کے جس کے سامنے بات ہوئی اس نے جا کے بلا وجہ بہو کو ریپیٹ کر دی. بھئی کبھی کبھی انسان ویسے ہی اپنا دل ہلکا کر رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی یہ ویسے ہی انسان کہتا ہے کہ یار میں فلاں چیز سے بڑی تنگ ہوں. اگر انہوں نے ڈائریکٹلی اس بندے کو کہنی ہوتی تو وہ خود نہ کہہ دیتے. تو ہم جو اپنی پرسنل ذمہ داری سمجھ کے ادھر کی ادھر باتیں کرتے ہیں، 99% ویورز فیملیز میں، گھروں میں، کام میں، پرسنل انوائرمنٹس میں، پبلک انوائرمنٹس میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، پھڈے اس غیبت ادھر کی ادھر اور چغلی کی وجہ سے ہوتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان اونلی آن آن ٹی وی. اور شرع دین
کا सेगमेंट हमारा जारी है, जहाँ पे हम गाइडेंस ले रहे हैं चुगली, गीबत, इस टॉपिक से रिलेटेड। सो बढ़ते हैं अल्लामा हसन रज़ा बाकिर की तरफ। अल्लामा साहब, गीबत, चुगली, इधर की उधर करना, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन नफ्सियाती और रूहानी बीमारियों से अपनी रूह को बचाने की तौफीक अता फरमाए। अब देखिए, इस्लाम जो है वो दीन रहमत है। वो चाहता है कि माशरे के अफराद के दरमियान प्यार, मोहब्बत, अमन और सलामती कायम हो। तो उसको कायम करने के लिए इस्लाम ने यह भी इजाज़त नहीं दी कि आप जिस सच से माशरे में फितना और फसाद फैलता हो आप वो सच भी बयान करें। झूठ तो बहुत दूर की बात है। और इसीलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई भी इंसान मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। एक ये कि इंसान की ज़ुबान के शर से लोग महफूज रखेंगे। अब देखिए, गीबत हो, चुगली हो या बुहतान हो, ये सारे वो हैं कि जो ज़ुबान से की जाने वाली बुराइयां होती हैं। आपने कहा हर इंसान अगर मुझे ये ज़मानत दे दे कि दूसरे लोग उसकी ज़ुबान के शर से महफूज हों, और दूसरी मुझे ये ज़मानत दे कि वो अपनी इफ़्फ़त और पाकीज़गी का ख्याल रखेगा, मैं उसे जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। अब जो इंसान चुगली कर रहा है या गीबत कर रहा है, यानी लोग उसकी ज़ुबान के शर से महफूज नहीं है, इसलिए वो लगाई बुझाई कर रहा है, दूसरों की पसे पुश्त ये बातें कर रहा है। चूँकि इस्लाम ये चाहता है कि एक इंसान की इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए। जब गीबत की जाती है तो हम उसकी इज़्ज़त को पामाल कर देते हैं। जब चुगली की जाती है तो दो इंसानों के दरमियान हम फितना और फिसाद उभार रहे होते हैं, वो रिश्तेदार हों, दोस्त हों या कोई और मुआशरे में रहने वाले अफराद हों। और इस्लाम ये चाहता है कि इंसान की इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ बन के दूसरा इंसान भी रहे। जैसे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर कि आज कौन सा दिन है, कौन सा शहर है, कौन सी तारीख़ है, और जब लोगों ने बताया कि ये मक्का मुअज़्ज़मा है, और उसके बाद दिन जो है वो है कि जिसका सारे दिनों में से सबसे अजीम मकाम व मर्तबा है, तो आपने कहा एक साहिब ईमान की जान, माल, इज़्ज़त, नामूस भी आज के दिन की तरह है, आज के शहर की तरह है। यानी इसका मतलब ये है कि हम समझते हैं कि दूसरे की इज़्ज़त को पामाल कर देना, वो गीबत के ज़रिए हो या चुगली के ज़रिए हो, शायद इसकी अहमियत नहीं है। वो ऐसा इंसान है कि जैसे खाना काबा को मुहदम कर रहा है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, यानी हमारे दिल में उस काबा की तो कद्र मंजिलत है जो यहाँ से हज़ारों मील दूर है। हम चाहते हैं कि जब वहाँ जाए उसे पुश्त भी नहीं होनी चाहिए, उसकी ताज़ीम भी होनी चाहिए, लेकिन हम अपने शहर में, अपने घर में रहकर जो अल्लाह ने एक साहिब ईमान को कद्र व मंजिलत काबा की तरह दी है, क्या हम अपने दिल में वो काबा की कद्र व मंजिलत दूसरे इंसान के लिए भी पैदा कर रहे हैं? अब इसलिए इस्लाम ये चाहता है कि एक इंसान की ज़हन साजी की जाए और फिर किरदार साजी की जाए, और उसके ज़रिए एक ऐसा मुआशरा कायम हो कि जिसके अंदर रहमत हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, सलामती हो। उसके लिए इसने ये नफ्सियाती और रूहानी बीमारियों से हमें रोका है। सही जी पीर साहब। जी बिल्कुल। मेरे साथ बैठे डॉक्टर साहब ने और अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत इसके हवाले से गुफ्तगू की है। देखिए, जो हदीस पाक पेश की गई कि गीबत ऐसे है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना है, तो ये इससे मुराद ये है कि जिस तरह मुर्दा अपना दिफा नहीं कर सकता, चूँकि वो मुर्दा है, तो आप उसकी गैर मौजूदगी में उसकी इज़्ज़त पे हमला कर रहे हैं। और इस्लाम ये नहीं चाहता कि किसी की इज़्ज़त पर हमला किया जाए। और फिर किसी की गैर मौजूदगी में, देखिए, अगर हम किसी की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करते हैं तो उसकी उस दुआ का कितना असर है जो उस मुसलमान के लिए है। कोई शख्स अपने घर में बैठा है, वो गफलत की नींद सोया है, वो बुराई में मुब्तला है, लेकिन इस्लाम कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हम सबको सीधी राह दिखा। ये इज्तिमाइयत का दीन है, ये इंडिविजुअल दीन नहीं है, बल्कि इसमें सारे लोग शामिल हैं। तो गीबत जो है, गीबत इंसान की शख्सियत को मुतासर करने में एक अहम किरदार अदा करती है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, वला तजस्ससु, जैसा कि कुरान की इस आयत जो इब्तिदा में तिलावत भी की गई, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि, फरमाया गया कि ज़्यादा गुमान करने से ख़ुद को महफूज रखो। और यहाँ पर कुरान की आयत में भी वला तजस्ससु के अल्फाज मौजूद हैं कि लोगों की जासूसी ना करो, और तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, दूसरों के काम में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और यही तो चीज़ है ना, हमें हर वक्त, और यही बात हम इतने दिनों से कर रहे हैं कि हमें
اپنی ذات سے زیادہ دوسرا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہمیں اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے. لیکن یہ غیبت, یہ چغلی, یہ عادت شروع کہاں سے ہوتی ہے علی بھائی؟ اگر ہم گراس روٹ کو ڈھونڈ لیں, دیکھیں ہمیشہ ہم بیماریوں کی جب بات کرتے ہیں, میڈیسن کی بات کرتے ہیں, تو کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین دا کیور, کہ اگر آپ بیماری تک پہنچے ہی نہ, اس سے پہلے ہی وہ جو کہتے ہیں نا نپ اٹ ان دا بڈ, تو مسئلہ آپ کا حل ہو جاتا ہے. تو پرابلم کیا ہے, یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال, بڑا پرلطف سوال, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیے یہ شروع اس وقت ہوتی ہے اور اس فرد میں ہوتی ہے جس میں اخلاقی جرت نہیں ہوتی. کیونکہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی کہ یہ نفسیاتی اور روحانی دونوں بیماری ہے. یہ صرف آپ کی روحانی ایشو نہیں ہے, یہ ایکچولی ایک سائیکولوجیکل پرابلم. بالکل ہے, روحانی سے زیادہ یہ پہلے سائیکولوجیکل ہوتا ہے, بعد میں روحانی بن جاتا ہے. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ جس فرد کے اندر اختلاف رائے کرنے کی جرت نہیں ہوتی, ہمارے ہاں معاشرے میں نا اختلاف رائے کو مخالفت سمجھتے ہیں. اختلاف رائے یہ ہے, میری اپنی والدہ سے بھی اختلاف ہے, آپ میری کتنی سینئر ہیں آپ سے اختلاف ہے, آپ کی شخصیت کے ادب آداب ملحوظ رکھ کے میں ادب کے ساتھ بتاؤں کہ نہیں اس پوائنٹ پہ میری یہ رائے ہے. ہم کیا کرتے ہیں, اگری ٹو ڈس اگری. ہاں میں بھی اگری, میں بھی ہم 4 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم چاروں کی رائے, آپ میرے بھائی ہیں, میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں تینوں سے, لیکن اگر میری رائے آپ سے مختلف ہے تو میرے میں اتنی پسلی ہے کہ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ بھیا آپ کی بات اپنی جگہ, یہ میری رائے ہے, آپ کو آپ کی رائے مبارک, مجھے اپنی رائے مبارک, لیکن اس سے ہمارا تعلق نہیں خراب ہوتا. اب کیا ہوتا ہے, یہی کیس اٹھا کے ایک گھر میں لائیے, ایک گھر میں جب 4 بندوں کا اختلاف ہوا, وہ کسی کو جرت کر کے اگلے کے آداب کو ملحوظ رکھ کے بتانے کی بجائے وہ دل میں رکھ لیتے ہیں. 1 رکھتے ہیں, 2 رکھتے ہیں, 3 رکھتے ہیں. اب انسان ہے نا, وہ جو 3 4 5 چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں, وہ اختلاف اکٹھا ہوا اس کو پالتے ہیں. آہستہ 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 وہ اختلاف مخالفت بن جاتا ہے, پھر وہ مخالفت آہستہ آہستہ حسد بن جاتا ہے, وہ حسد آہستہ آہستہ بغض پیدا کرتا ہے, اور پھر ہم بغض کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب موقع ملتا ہے اس کی جڑیں کاٹنے کے پیچھے لگ جاتی ہیں. اور پھر بہتان پہ بات آ جاتی ہے. پھر تو مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو غیبت کرنے کی, چغلی کرنے کی عادت ہوتی ہے, ان کو سچ اور غلط میں فرق نہیں محسوس ہوتا. بالکل, مطلب ان کو جھوٹ بھی اپنے سچ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نفسیاتی عمل ہوتا ہے نا, پھر آہستہ آہستہ اس کو جھوٹ ہی سچ لگ. اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ یہ جتنے کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو اصلاح کے لیے یہ بات کی تھی, یہ سب سے بڑے فسادی ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا خراب عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے گناہ ہوئے, آپ اس کو صرف نظر کرتے. غیبت ہوتی ہے, آپ صرف نظر نہیں کرتے. ایک دفعہ ایک عورت آئی, حضرت عائشہ نے اس کو صرف یہ فرمایا, بخاری میں حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کتنے چھوٹے قد کی تھی. حضور نے فرمایا عائشہ تم نے یہ بات کی, اگر اس کو سمندر میں ڈالا جائے تو اس بات کی کڑواہٹ پورے سمندر کو کڑوا کرتی. فوراً اصلاح کرتی. حضور 2 صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے, انہوں نے کسی کی غیبت کی, حضور کو بہت ناگوار گزرا, لیکن سر نیچے کر کے چلتے رہے. آگے آئے تو جھاڑی کے نیچے گدھا پڑا تھا جو کئی دنوں سے مرا ہوا تھا اور پیٹ پھٹنے والا تھا, حدیث کے لفظ ہیں. حضور نے فرمایا ان 2 کو بلاؤ. وہ 2 آئے, فرمایا اس کو کھاؤ, میں یہاں پہ کھڑا ہوں تمہیں دیکھ رہا ہوں. یار سو اس کو کون کھا سکتا ہے, اس کے تو قریب بھی ہم جائیں گے تو وامٹنگ شروع ہو جائے گی. حضور نے فرمایا وہ جو پیچھے بات کر کے آئے ہو وہ اس کے کھانے سے بھاری ہے, اس کا کھانا ہلکا ہے. اس نوٹ پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے, اپنی آڈینس کو موقع دیں گے کہ وہ بھی سوال پوچھیں, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو سوسائٹی سے, معاشرے سے اتنا پرٹین کرتا ہے. تو ہماری جو پیاری سی لائیو آڈینس ہے ان کی طرف بڑھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان, اور اب بڑھتے ہیں اپنے اسکالرز کی اجازت سے اپنے لائیو آڈینس کی طرف. ان کے بھی بہت سے سوال ہیں, اور بائی دا وے 2-3 سوال میرے پاس بھی ہیں, جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کا کوئی بڑا, کوئی بزرگ آپ کے سامنے غیبت کرتا ہے. یہ سوال ایکچولی 3 دن پہلے مجھے کسی نے پرسنلی سوشل میڈیا پہ بھیجا کہ آپ لوگ بات کر رہے تھے شو کے اوپر بہتان وغیرہ کی, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ اپنے گھر میں, پروبیبلی اپنی ساس کی, اپنی امی کی بات کر رہی ہوگی, کہ گھر کا اگر کوئی بڑا اس طرح آپ کے سامنے کانسٹنٹلی غیبت کر رہا ہو. ایک طرف ہمیں کہا ہے کہ بڑوں کے سامنے آواز نہیں اونچی کرنی, اف تک نہیں کہنا, ان کی اصلاح نہیں کرنی. دوسری طرف پہ آپ کے سامنے لوگوں کی غیبت ہو رہی ہیں, برائیاں ہو رہی ہیں, اور آپ اس کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے. تو بڑوں کے معاملے میں چھوٹے کیا کریں؟ چھوٹوں کے معاملے میں تو ہم پریشان ہوتے ہی ہیں, ڈانٹ بھی لیتے ہیں. اس کی طرف بھی میں نے آنا ہے, لیکن آگے جا کے پہلے لائیو آڈینس کے کویسچنز لے لیتے ہیں. ہمارے پاس ہیں گفٹ ہیمپرز ایزی کلر کی طرف سے, 1 کلر 1 نیشن. جو سوال کریں گے لوگ ان کو گفٹ ہیمپرز ملیں گے. پہلا سوال, جی بھائی. السلام علیکم, میرا نام اظفر ہے, اور میرا اپنے تمام معزز علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ جب کچھ دوست آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کچھ دوستوں کے بارے میں, تو کیا یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے, اور اس کا معاشرے کے اوپر کیا اچھا برا افیکٹ پڑ سکتا ہے؟
बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। आपको मिलेगा इजी कलर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। अलामा साहब प्लीज़ इस सवाल को कवर करें। आई गेस मेन बात तो यही है कि ये बताइए कि अगर कोई इंसान बैठा हुआ है और उसके इर्द गिर्द जो है बुराइयां हो रही हैं, ऐसा ही है, वो उसमें चाहे ना भी इन्वॉल्व हो लेकिन बैठा हुआ है, देखिए अब सबसे पहली मैं बात ये कहूँगा कि हम जिस सोहबत में, जिस कंपनी में, जैसे उन्होंने दोस्ती की बात की है, हम बैठते हैं, हमें अपनी सोसाइटी जो दोस्ती है, कंपनी है, उसको भी पाकीज़ा रखने चाहिए। जैसे कुरान मजीद में है, कुछ लोग जब क़यामत के दिन जहन्नुम में जा रहे होंगे, वो एक जुमला कहेगा, या लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैं दुनिया में फ़लाँ शख्स को अपना दोस्त ना बनाता। यानी फ़लाँ मेरा दोस्त मेरे जहन्नुम में जाने का सबब बन रहा है। इसलिए एक तो ये है कि हम अपनी दोस्ती जो है वो भी ऐसे अफराद के साथ रखें जिनके अंदर आपसी नफ्सियाती और रूहानी अमराज ना हो। हाँ, अगर फ़र्ज़ कीजिए हम किसी महफ़िल में मौजूद हैं और वहाँ पर गीबत या चुगली की जा रही होती है, वहाँ पर पहली हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम उस शख्स को खामोश करवा दें और जिसकी गीबत की जा रही है उसकी अच्छाइयों का तज़किरा करें। और दूसरा मरहला ये है कि अगर आपके अंदर ये जुर्रत नहीं है कि जो आपके सामने गीबत कर रहा है, आप समझते हैं कि अगर मैंने उसे रोका टोका इतनी मेरी हैसियत नहीं, तो फिर दूसरा मरहला ये है आप वहाँ से उठ के चले जाएं, कि आप उस सोसाइटी में, उस महफिल में मत बैठिए, कि आप उसमें अगर सुनेंगे गीबत या चुगली सुनेंगे तो आप भी गुनाह में शरीक हो रहे होते हैं। बात बड़ी सिंपल है अलामा साहब, ये मैंने भी बड़ी दफ़ा एज अ क्योंकि ख़वातीन मर्द एक्चुअली हर जगह ये चल रहा होता है मामला। पहले तो होता था कि ज़्यादातर लेडीज़ की कंपनी में होता था, अब तो मर्द औरत सारे ही बैठ के इस तरह की गप्पे लगा रहे होते हैं। आई रिमेंबर मैं छोटी होती थी तो अब्बा वगैरह और जो मर्द हजरात होते थे वो यूजुअली पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते थे या हालात की बात कर रहे होते थे या ये मामलात। अब तो वहाँ भी गॉसिप चल रही होती है और अब औरतों में भी चल रही होती है। बंदा क्या करे? अब 15 लोग बैठे हुए हैं, आप उनके अंदर बैठे हुए हैं, 14 लोग जो हैं लगे हुए हैं किसी के बारे में बात करना। बट वही वाली चीज़ होती है, या तो बंदा बुलंद आवाज़ में कहे कि जी मैं इस गुफ्तगू का बिल्कुल हिस्सा नहीं बनना चाहती और आई डोंट अग्री विद दिस, हम कोई और बात कर लेते हैं। अगर लोग अपनी राय नहीं चेंज करते तो फिर बंदा उठ के वहां से चला जाए, अपने आप को क्यों गुनाहगार करे सिर्फ सुन के। यहाँ पर एक चीज़ और है, इस्लाम हमें अमर बिल मारूफ भी तो कहता है, नही अनिल मुनकर भी तो कहता है, यानी हमने अच्छाई का हुक्म भी देना है, बुराई से रोकना है। अगर हम उस महफिल में है तो हम उसे रोकें कि आप ये गीबत ना करें और उसे दूसरे जिसकी गीबत और उसकी अच्छाई का तज़किरा करें। वही वाली बात कह रही हूँ ना कि एक दफ़ा आप ट्राई कर लें, अगर लोग नहीं बाज आ रहे आप उठ के चले जाए वहां से और कहे कि भाई जब इस गुफ्तगू से फारिग हो जाएंगे। मैं कर चुकी हूँ 1-2 दफ़ा, एक सहेली नहीं बैठी हुई, बाकी 8 सहेलियां बैठी हुई हैं, वो किसी मजबूरी की वजह से नहीं आई, लो जी उसकी कहानी शुरू हो गई। वो तो कभी भी नहीं आती, वो तो यही करती है, वो तो ऐसे करती है, वो तो वैसे करती है, और 70 और बुराइयां निकाल दी। तो बात यह है कि किसी का ना होना एक कंपनी के अंदर उसकी सजा बन जाना, ये एक बड़ी गलत बात है, ये भी एक बड़ी नेगेटिव चीज़ है जिससे हमें, मतलब एक बंदा ग्रुप पे मिसिंग है तो वो टारगेट बन जाता है हर बंदे का। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजीन ज़ारा है और मेरा उलमा कराम से ये सवाल है कि अगर कोई इंसान गीबत करता है तो उसका उसकी रोज़ी पर क्या असर होता है? गुड क्वेश्चन। इजी कलर की तरफ से आपको भी गिफ्ट हैम्पर मिलेगा बेटा। अच्छा जी पीर साहब, रोज़ी पे, आपके रिस्क पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप गीबत चुगली इन मामलात में पड़ते हैं? देखिए, रिस्क पर तो असरात आपकी सोच, फ़िक्र और आपके रवैये का असरात तो ज़ाहिरी सी बात है आपके रिस्क पर पड़ते हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि जो आला ज़हन के लोग होते हैं वो तहक़ीक़ की बात करते हैं, फिर उसके बाद जो आता है सती ज़हन के लोग आते हैं जो लोगों की बात करते हैं, फिर एक तीसरा ज़हन है जो उससे भी पस्त ज़हन होता है, वो लोगों पर तनकीद करते हैं। वो लोग जो आला मकाम पर पहुँचे होते हैं, जब हम उस मकाम तक नहीं पहुँच पाते तो फिर हम क्या करते हैं, हम उन पर उनकी चुगली भी करते हैं, उनकी ग़ीबत भी करते हैं, उन पे बहतान भी बांधते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मुकाबला ना हो सका कुफ़ार मक्का से, उन्होंने हर तरह से देखा कि ये इसको ना तो हम बातों में, ना ही हम किसी मैदान में या मैदान जंग में, किसी भी फील्ड में हम इस शख्सियत का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बहतान शुरू किए, कभी कहा ये जादूगर हैं, कभी कहा नाउज़ुबिल्लाह ये मजनून हैं। तो हमें चाहिए कि जब हम एक आला ज़हन के मालिक होंगे तो फिर हम अपनी ज़िंदगी की तरफ देखेंगे, हम अपने मामलात की तरफ देखेंगे, ना कि लोगों की मुखालफत, लोगों के बारे में गीबत या किसी की चुगली करने से
ہم محفوظ رہیں گے۔ تو اسلام ہمیں ان چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنے کام سے کام رکھو، اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے تو ماشاءاللہ کہہ دو، نہیں تو پھر تم بھی کوشش کر کے اس کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ کسی کو نیچے گھسیٹ کے اپنی جگہ بنانے سے 100 گنا بہتر ہے کہ آپ اپنی جگہ خود اسٹیبلش کر لیں۔ اور ویسے بھی کسی کو دھکا دے کے آپ اس کی جگہ پہ آئیں گے، کوئی آپ کو دھکا دے کے آپ کی جگہ پہ آ جائے گا۔ دیکھیں زندگی مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اسی دنیا میں، اور ایکچولی دعا کرنی چاہیے کہ اس دنیا میں ہی جو سزائیں ملنی ہیں مل جائیں، کیونکہ آخرت اور وہ عذاب بڑے کم لوگ ہیں جو برداشت کر پائیں گے۔ سو بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کویسچن کی طرف۔ جی السلام علیکم، میرا نام محمد آفرین ہے۔ میرا سوال علامہ صاحب سے یہ ہے کہ غیبت کی عادت بچوں میں بھی بہت تیزی سے عام ہو رہی ہے، اس سے ان کو کیسے بچایا جا سکے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور غیبت سے زیادہ بڑھ کے جو چغلی کی عادت ہوتی ہے بچوں کی، مطلب میں نے اپنے بچوں میں بھی نوٹ کیا ہے کہ مطلب جو چھوٹے بچے جن کی ایج ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہے وہ بڑی ایک دوسرے کی چغلیاں لگاتے ہیں، شکایتیں لگاتے ہیں اننیسیسریلی۔ تو علی بھائی آپ اگر کور کریں، اور آپ کو ایزی کلر کی طرف سے گفٹ ہیمپر ملے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے جب اس طرح کی حرکت کریں تو ان کو بڑے پیار اور محبت سے سمجھائیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، ان کی حوصلہ افزائی نہ کریں۔ ہمارے ہاں غلط کام کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، تو حوصلہ افزائی ہرگز نہ کریں، بچے کو سمجھائیں، 1 2 3 دفعہ سمجھانے کے بعد بچے کو ڈانٹیں کہ یہ غلط بات ہوتی ہے، اس کو اکاموڈیٹ نہ کریں۔ جب آپ سنیں گے ہی نہیں تو وہ کس کو بتائے گا؟ الٹیمیٹلی اس کو رجسٹرڈ کروائیں کہ یہ کام ماں کو یا باپ کو برا لگا ہے۔ دوسرا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ بچے کو تو آپ روک رہے ہو اور آپ خود سارا دن گھر میں یہی کام کر رہے ہو، بچہ سارا دن یہ سن رہا ہو کہ جی ماں نے نندوں کو نہیں چھوڑا ہوا، اور میری چچیوں کو نہیں چھوڑا ہوا، اور مامیوں کو نہیں چھوڑا ہوا، مامانیوں کو، اور والد صاحب نے اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑا ہوا، اور بیٹے سے وہ کہیں کہ یہ غلط بات ہوتی ہے، تو آج کی جنریشن بڑی تیز ہے، وہ فوراً آگے سے کاؤنٹر کر دیتی ہے، بلکہ یہ ہو بھی چکا ہے ہمارے ساتھ۔ بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں علی بھائی، I'll be very honest، ہمارے گھر میں یہ چغلیوں والا سسٹم نہیں ہے، لیکن حسن اور نور میرے دماغ کی دہی نکال دیتے ہیں۔ آج میں بھی اپنا دکھڑا سنا دوں ذرا آپ لوگوں کو۔ وہ 7 سال کا جن اور وہ 3 سال کی چھوٹی سی جننی جان، مطلب 24 گھنٹے ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب 4 سال کا ایج ڈفرنس ہے، اس کو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ آ کے ماں کو چگلی لگائے، ماما حسن بھائی نے یہ کیا، اچھا حسن بھائی آتے ہیں ماما نور نے یہ کیا۔ مسئلہ یہ کہ اس سٹیج پہ چگلی کی عادت روکنی ہے، اور میں اکثر اریٹیٹ ہو کے نا اگنور بھی کرتی ہوں۔ میرا میاں ہمیشہ مجھے گھوم کے کہتا ہے جانی اسٹاپ دیم، اسٹاپ دیم۔ ہوتا ہے نا بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے، ہفا ہوا ہوتا ہے۔ اسکول میں بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا، ایک یہ بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے اسکول میں بھی، جو بچے اسکول گوئنگ ہوتے ہیں، جیسے کسی ایک بچے نے غلط چیز کی، بھاگتے ہوئے ٹیچر کو جا کے شکایت لگائی، جیسے ہم کہتے ہیں چوس لگائی، اچھا وہاں پہ شکایت لگائی، بچے نے دیکھا کہ بھائی میرا مسئلہ حل ہو گیا، بچوں نے شکایتوں والی ہیبٹ میں پڑ گئے۔ بات بڑی سمپل ہے علی بھائی، نپ اٹ ایٹ دا بڈ، تبھی مسئلہ ریزالو ہوتا ہے۔ اچھا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، جو ایک سوال میرے پاس کراچی سے عائشہ کا ہے وہ بھی کور کرنا ہے، جو 3-4 دن پہلے پوچھا گیا، میں رائٹ مومنٹ کا ویٹ کر رہی تھی، اور میں چاہوں گی کہ آپ تینوں اس کو پلیز کور کریں۔ جب آپ اپنے سے کسی بڑے کو غیبت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا چغلی لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اب بڑوں کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ماں اگر کسی کی غیبت کر رہی ہے، آپ کو کہا گیا ماں باپ کو آپ نے اف تک نہیں کرنا، ابا اگر بات ادھر کی ادھر کر رہے ہیں، اب گھر کے بڑے نانا نانی دادا دادی، ایسے معاملے میں کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ینگر بندے کو پراپر بیہیو کرنا چاہیے، یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد۔